بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 469۔ اردو ترجمہ۔ مشرک کا مسجد میں داخل ہونا کیسا ہے؟ ہم سے قنیبیہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے سعید بن ابی سعید مقبری کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو بطور جنگی قیدی پکڑ لائے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ حدیث نمبر 470۔ مساجد میں آواز بلند کرنا کیسا ہے؟ ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے یزید بن خصیفہ نے بیان کیا، انہوں نے صائب بن یزید سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو؟ حدیث نمبر 471۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے یونس بن یزید نے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب زہری کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن کعب بن مالک نے بیان کیا، ان کو ان کے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے میں سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹایا۔ آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ کعب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے۔ حضرت کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا اچھا اب چل اٹھ اس کا قرض ادا کر۔ حدیث نمبر 472۔ اردو ترجمہ۔ مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھنا اور یوں ہی بیٹھنا۔ ہم سے مسدد بن سرحد نے بیان کیا کہ کہا ہم سے بشر بن مفضل نے عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب کہ اس وقت آپ ممبر پر تھے، رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت کر کے پڑھ، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو 1 رکعت پڑھ لے، یہ 1 رکعت اس ساری نماز کو طاق کر بنا دے گی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاقت رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 473۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل نے بیان کیا کہ کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابن عمر سے
کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر کی پڑھ لے، تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت طاق بنا دے۔ اور امام بخاری نے فرمایا کہ ولید بن کثیر نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جب کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حدیث نمبر 474۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے واسطے سے کہ عقیل بن ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے انہیں خبر دی ابو واقد لیسی حارث بن عوف صحابی کے واسطے سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے، 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے، لیکن تیسرا چلا گیا۔ ان 2 میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ ایک شخص تو خدا کی طرف بڑھا اور خدا نے اسے جگہ دی، یعنی پہلا شخص رہا دوسرا شخص تو اس نے لوگوں میں گھسنے کی شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیر لیا، اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ حدیث نمبر 475۔ مسجد میں چت لیٹنا کیسا؟ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قمبی نے بیان کیا امام مالک کے واسطے سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا، آپ اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شہاب زہری سے مروی ہے، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح لیٹتے تھے۔ حدیث نمبر 476۔ عام راستوں پر مسجد بنانا جبکہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے جائز ہے، اور امام حسن بصری اور ایوب اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے، جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ قریش کے مشرک سردار اس صورت حال سے گھبرا گئے۔ حدیث نمبر 477۔ بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا۔ اور عبداللہ بن عوف نے ایک ایسے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی جس کے دروازے عام لوگوں پر بند کیے گئے تھے۔
ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معاویہ نے اعمش کے واسطے سے، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے، تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے، اور اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا۔ مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا، اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے گا جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ ہوا خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ یہ تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 469 سے 477 تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔